کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ رات کے اندھیرے میں کسی سنسان ہائی وے پر اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی کی لائٹس کے سامنے صرف سیاہ اندھیرا اور سناٹا ہوتا ہے، تو اس اندھیرے میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہائی وے پر بنے وہ پرانے چلتے ہوئے ڈھابے مسافروں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آج کی کہانی سننے کے بعد رات کے وقت کسی بھی ڈھابے پر رکنے سے پہلے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ میرا نام زین ہے۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی ہے۔ میں کراچی سے کوئٹہ کے درمیان چلنے والے اس سنسان RCD ہائی وے پر سفر کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ چاروں طرف سے اندھیرا تھا اور ایسی دھند تھی کہ سامنے کا راستہ مشکل سے دکھ رہا تھا۔ میری گاڑی کا ہیٹر چل رہا تھا لیکن میرے جسم میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ موبائل کے سگنلز کب کے جا چکے تھے۔ پورا ہائی وے بالکل خالی تھا، نہ کوئی دوسری گاڑی نہ کوئی انسان۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میری گاڑی کا فیول گیج نیچے گر رہا ہے اور مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھی۔ میں بس دعا کر رہا تھا کہ راستے میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں تھوڑی دیر رک کر چائے پی سکوں اور اپنی گاڑی میں فیول ڈلوا سکوں۔ اور پھر دھند کے درمیان سے مجھے ایک دھندلی سی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ ایک پرانی پیلی نیون سائن لائٹ جھلملا رہی تھی۔ میں قریب پہنچا تو وہاں مٹی کے فرش پر ایک پرانا ڈھابا بنا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا الغائب ڈھابا۔ وہاں کچھ پرانی لکڑی کی میزیں پڑی تھی اور ایک کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنے بڑے ڈھابے پر کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ ایک پرانا تندور چل رہا تھا جہاں سے ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے چین کی سانس لی اور اپنی گاڑی وہاں مٹی پر پارک کی، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ہائی وے کی تیز ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ اس ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کوئی پرانی سڑی ہوئی چیز کہیں دبا دی گئی ہو۔ میں چلتے ہوئے ڈھابے کے اندر گیا اور لکڑی کی ایک پرانی مٹی سے لت پت میز پر بیٹھ گیا۔ وہاں کاؤنٹر کے پیچھے ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس کے چہرے کی آدھی طرف آگ سے جلنے کا ایک گہرا خوفناک نشان تھا۔ اس کی ایک آنکھ بالکل سفید تھی جس میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا بغیر اپنی پلکیں جھپکائے۔ میں ابھی اسے سلام کہنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان ویٹر جس کا چہرہ پیلا اور آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی میری میز پر آیا۔ اس نے میرے سامنے کوئی مینیو کارڈ نہیں رکھا۔ اس نے خاموشی سے ایک پرانا بکھرا ہوا اور لمیٹڈ پرچہ میری میز پر رکھ دیا۔ اس پرچے پر اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ویٹر سے کہا، بھائی ایک کڑک دودھ پتی چائے لانا۔ ویٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس اپنی انگلی سے اس لمیٹڈ پرچے کی طرف اشارہ کیا اور خاموشی سے اندھیرے باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس ڈھابے کا کوئی عجیب سا اصول ہے یا مینیو ہے۔ میں نے اس پرچے کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی چابی سے اس پر جمی مٹی صاف کی، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر لکھے الفاظ پڑھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جسم میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اس پرچے کے اوپر بڑے الفاظ میں لکھا تھا، الغائب ڈھابے میں خوش آمدید۔ اگر آپ صبح تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان 4 خوفناک قوانین کی خلاف ورزی مت کرنا۔ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ہنسا۔ مجھے لگا یہ شاید ہائی وے کے مسافروں کو ڈرانے کے لیے کوئی مذاق یا مارکیٹنگ ٹرک ہے۔ میں نے نیچے لکھے قانون پڑھنا شروع کی۔ قانون نمبر 1، جب آپ کی چائے آئے اور اگر اس میں سے دودھ کے بجائے لوہے یا تازہ خون کی بو آئے تو خبردار مالک یا ویٹر سے اس کی شکایت مت کرنا۔ بس خاموشی سے اس چائے کو پینا اور مالک کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ اگر آپ نے چائے پینے سے منع کیا تو آپ اس ڈھابے کا اگلا نشانہ بنیں گے۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ میں نے سوچا میں اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن تبھی مجھے یاد آیا کہ گاڑی میں فیول ختم ہونے والا ہے اور اگلا شہر یہاں سے 2 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ میں وہیں رکا رہا
तभी वो पीला वेटर वहाँ आया और इसने मेरे सामने मिट्टी का एक प्याला रख दिया जिसमें उबलती हुई चाय थी। वेटर चला गया। मैंने कांपते हाथों से इस प्याले को उठाया और अपने होंठों के करीब लाया। जैसे ही चाय की भाप मेरे नाक से टकराई, मेरा दिल हलक में आ गया। वो चाय की खुशबू नहीं थी, बल्कि ताज़ा गर्म खून की ऐसी तेज़ मेटालिक बू थी जो दिमाग को सुन्न कर दे। मेरा जी चाहा कि मैं इस प्याले को ज़मीन पर दे मारूं, लेकिन तभी मेरी नज़र काउंटर पर बैठे इस बूढ़े मालिक पर पड़ी। वो तंदूर के पास खड़ा था और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा तेज़ कसाई वाला कुल्हाड़ी था। वो अपनी सफ़ेद अंधी आंख से मुझे ही घूर रहा था और इसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। मुझे कानून नंबर 1 याद आया, खामोशी से पीना और मुस्कुराना। मैंने अपने डर पर काबू पाया, आंखें बंद की और इस गर्म गाढ़े माया का एक बड़ा घूंट भर लिया। वह इतना कड़वा और अजीब था कि मुझे लग रहा था मैं पिघला हुआ लोहा पी रहा हूँ। मैंने कप नीचे रखा, मालिक की तरफ देखा और अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और खौफनाक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई। मालिक ने देखा इसकी मुस्कुराहट ख़त्म हुई और वह दोबारा तंदूर की तरफ मुड़ गया। मैंने चैन की सांस ली। मेरा पहला इम्तिहान ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी रात लंबी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के बिल्कुल 3:15 हो रहे थे। ढाबा अब पहले से ज़्यादा ठंडा हो चुका था। अचानक ढाबे के पीछे वाले अंधेरे हिस्से से, जहाँ एक पुराना कुआं बना हुआ था, रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ पहले धीमी थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बदलने लगी। वो आवाज़ रोने से चीखों में तब्दील हो गई और फिर मेरा दिल धड़कना रुक गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरी अपनी छोटी बहन की थी। जैन भाई, मुझे बचाओ, मैं यहाँ अंधेरे में हूँ, मुझे निकालो भाई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी बहन तो कराची में अपने घर पर सो रही होगी, वो यहाँ इस हाईवे के ढाबे के कुएं में कैसे हो सकती है? लेकिन आवाज़ इतनी सच्ची थी कि मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि मेरी नज़र दोबारा मेज़ पर पड़ी, इस लिमिटेड पर्चे पर गई। मैंने जल्दी से कानून नंबर 2 पढ़ा। रात 3:15 ढाबे के पीछे वाले कुएं से आपके किसी प्यारे के रोने और पुकारने की आवाज़ आएगी। खबरदार अपनी कुर्सी से मत उठना और अपना रुख सिर्फ सामने खाली हाईवे की तरफ रखना। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई आपका नाम लेकर आपके कान में ही क्यों ना चीखे। अगर आपने पीछे देखा तो आप कभी पीछे देखने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों से लकड़ी की मेज़ को जोर से पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें सामने से हाईवे पर टिका दी। आवाज़ अब मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुएं से निकलकर रेंगता हुआ मेरे पीछे आ रहा हो। मिट्टी पर किसी गीली चीज़ के घसीटने की आवाज़ आ रही थी और फिर मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सड़ी हुई सांस महसूस हुई। किसी ने मेरे कान के पास आकर बिल्कुल मेरी बहन की आवाज़ में कहा, भाई आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरा रोना निकल गया। मेरे जिस्म का एक हिस्सा चीख रहा था कि पीछे मुड़ो और देखो, लेकिन मैंने अपनी आंखें सामने ही रखी। मैंने अपने दांतों को आपस में पसीच दिया और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। वह ठंडी सांस मेरे कान से हटकर मेरे कंधे पर आई। किसी ने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरे कंधे पर रखा। इस हाथ की उंगलियां ऐसी थी जैसे इन पर जिल्द ना हो, सिर्फ नंगी हड्डियां हों। मैंने अपना रुख नहीं बदला। मैं सामने देखता रहा। तकरीबन 2 मिनट तक वो खौफनाक साया मेरे पीछे खड़ा रहा और फिर अचानक हाईवे पर चलने वाली तेज़ हवा ने इस आवाज़ और साए को हिला कर रख दिया। वो साया गायब हो गया। मैंने गहरी सांस ली। मेरा जिस्म पसीने में भीग चुका था, बावजूद इसके कि वहाँ सख्त ठंड थी। मैंने घड़ी देखी, 3:30 हो रहे थे। अभी मैं इस खौफ से निकल ही रहा था कि ढाबे के बाहर अंधेरे से एक लंबी कामत का शख्स बाहर आया। इसने एक पुराना काला कोट पहना हुआ था और इसने अपने सर पर एक पुरानी टोपी लगाई हुई थी जिससे इसका चेहरा छुपा हुआ था। वो चलते हुए ढाबे के अंदर आया और बगैर पूछे सीधा मेरी मेज़ पर मेरे बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया।
میرا گلا دوبارہ خشک ہو گیا۔ میں نے چپکے سے پرچے پر قانون نمبر 3 پڑھا۔ رات کے وقت اگر کوئی عجیب مسافر آپ کی میز پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ وہ آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرے گا، آپ سے سوال پوچھے گا، آپ کو اس کے سوالوں کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ کبھی کوئی لمبا جملہ مت بولنا اور نہ ہی اس سے کوئی سوال پوچھنا۔ اگر آپ نے اس سے لمبی بات کی تو وہ آپ کی زبان کھینچ لے گا۔ میں نے اپنی نظر نیچے فرش پر ٹکا دی۔ میں نے اس مسافر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں عجیب طریقے سے مڑی ہوئی تھی اور ان کے ناخن کالے اور لمبے تھے۔ اس مسافر نے ایک بھاری گڑگڑاتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، کیا تم اس ہائی وے پر اکیلے ہو؟ میں نے اپنی نظر نیچے رکھتے ہوئے خشک آواز میں کہا، ہاں۔ اس نے تھوڑا قریب ہو کر پوچھا، کیا تم نے پیچھے کنویں والے کو دیکھا؟ وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس مسافر نے اپنی انگلیاں میز پر مارنا شروع کی۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دو گے؟ مجھے اگلے شہر جانا ہے۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ میں کہوں ہرگز نہیں، تم انسان نہیں ہو، لیکن میں نے قانون یاد رکھا۔ میں نے صرف کہا، نہیں۔ میرا یہ نہیں سن کر وہ مسافر اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایک عجیب سی کڑکڑاہٹ نکلنے لگی، جیسے کوئی جانور غصے میں ہو۔ اس نے میز پر اتنا زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ لکڑی کی میز میں دراڑ پڑ گئی۔ وہ غصے میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کوٹ کے نیچے سے انسانی ہڈیاں جھانک رہی تھی۔ وہ اندھیرے ہائی وے کی طرف بھاگ گیا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب تک میں 3 قانون پورے کر چکا تھا، اب صرف آخری قانون باقی تھا۔ اگر میں صبح کے 5 بجے تک بچ جاتا تو شاید میری جان بچ سکتی تھی۔ رات کے 3:55 ہو رہے تھے۔ اچانک پورے ڈھابے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ ڈھابے کے کونے میں جو پرانا جنریٹر چل رہا تھا وہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ لیکن اندھیرا نہیں ہوا، بلکہ ڈھابے میں لگی وہ پیلی نیون بلب اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ خون کی طرح لال رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ پورا ڈھابا لال روشنی میں ڈوب گیا، جو دیکھنے میں انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی روشنی لال ہوئی، کاؤنٹر پر بیٹھا وہ بوڑھا مالک اور وہ پیلا ویٹر دونوں خاموشی سے فرش پر ڈھیر ہو گئے، جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ دونوں سجدے کی حالت میں زمین پر گر گئے۔ میں نے جلدی سے پرچے کا آخری قانون پڑھا، جب ڈھابے کا ماحول اور لائٹس بالکل لال ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اس جگہ کا اصلی مالک آ چکا ہے، وہ اس زمین کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہی لائٹس لال ہوں، اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ جب تک آپ کے کانوں میں تندور سے تازہ روٹی پکنے کی آواز اور خوشبو نہ آئے، اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ چاہے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا جسم پگھل رہا ہے یا کوئی آپ کو کاٹ رہا ہے، اپنی آنکھیں بند رکھنا۔ اگر آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کا دماغ اس خوف کو برداشت نہیں کر پائے گا اور آپ وہیں مر جائیں گے۔ میں نے بغیر 1 سیکنڈ ضائع کیے اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو زور سے دبا لیا۔ اچانک ہائی وے پر چلنے والی ہوا رک گئی۔ ایسا سناٹا چھا گیا جیسے میں کسی قبر کے اندر ہوں، اور پھر ڈھابے کے فرش پر کسی بہت بھاری چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ انسانی قدم نہیں تھے، وہ کسی ایسی مخلوق کے قدم تھے جس کے پاؤں بھاری سمو جیسے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی۔ اس مخلوق کے باہر آتے ہی ڈھابے کا درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلا گیا۔ میری سانس برف بن رہی تھی۔ مجھ پر ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ میرے دانت آپس میں بجنے لگے۔ وہ مخلوق چلتے ہوئے میری میز کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے جسم سے ایسی سڑن کی بو آ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مخلوق میری میز پر جھک گئی ہے۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں اتنی زور سے بند کی تھی کہ میری آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تبھی اس مخلوق نے بات کی۔ اس کی آواز ایسی نہیں تھی جو کانوں سے سنی جائے۔ اس کی آواز میرے دماغ کے اندر گونجی، ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کے چیخنے کی آواز۔ ایک اور مسافر جو قانون جانتا ہے
کیا تم دیکھنا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ اپنی آنکھیں کھولو ذہن، صرف ایک بار میری طرف دیکھو۔ میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ وہ آواز مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے آنکھیں نہ کھولیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اور زور سے اپنی آنکھوں پر جمایا۔ میں نے اپنے ذہن میں صرف خدا کو یاد کیا۔ آنکھیں کھولو۔ وہ آواز میرے دماغ میں دھاڑیں مار رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ اس مخلوق کا ایک لمبا چھلکا دار ہاتھ میرے سر پر رکھا گیا۔ اس کے ناخن میری جلد میں دسنے لگے۔ درد اتنا شدید تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ لیا تاکہ آواز نہ نکلے۔ سیکنڈ سالوں کی طرح گزر رہے تھے۔ میں بس موت کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اچانک وہ بھاری قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرے ناک میں سڑن کی بو ختم ہونے لگی، اور اس کی جگہ مجھے لکڑی کے جلنے کی آواز اور تندور سے تازہ گرم گندم کی روٹی پکنے کی بہترین خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ ڈھابے کی لائٹس دوبارہ عام دھندلی پیلی ہو چکی تھی۔ وہ کالا کوٹ والا مسافر جا چکا تھا۔ وہ خوفناک مخلوق غائب ہو چکی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھا وہ بوڑھا مالک تندور سے گرم روٹی باہر نکال رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ پیلا ویٹر لکڑی کی میز کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے باہر دیکھا، دھند کے پیچھے سے صبح کی پہلی کرن نکل رہی تھی۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ میں بغیر ایک سیکنڈ رکے اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں نے اپنی جیب سے 200 کا نوٹ نکال کر میز پر پھینکا۔ میں نے اس پرچے کی طرف آخری بار دیکھا جس پر اب لکھا تھا، آپ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے، دوبارہ مت آنا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے چابی گھمائی، گاڑی ایک جھٹکے میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایکسیلیٹر پر زور سے پاؤں رکھا اور گاڑی کو ہائی وے پر دوڑا دیا۔ میں نے جب ریئر ویو مرر میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہائی وے پر دور دور تک کوئی ڈھابا نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک خالی بنجر زمین تھی جہاں پرانی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں صبح کے 7 بجے اگلے شہر کے ایک پولیس چیک پوسٹ پر پہنچا۔ میں گاڑی سے اترا، زمین پر گر گیا۔ پولیس والے میری طرف بھاگے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا۔ میں نے کانپتے ہوئے وہاں کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو اس ڈھابے اور ان 4 قانون کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے پولیس آفیسر کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بہت نصیب والے ہو جو زندہ لوٹ آئے ہو۔ 1994 میں اس جگہ پر الغائب نام کا ایک ڈھابا ہوتا تھا۔ اس ڈھابے کا مالک ایک کسائی تھا جو رات کو رکنے والے مسافروں کو قتل کر کے ان کا گوشت چائے اور کھانے میں ملا دیتا تھا۔ ایک رات ان مسافروں نے مل کر اس ڈھابے کو آگ لگا دی جس میں مالک اور اس کا بیٹا زندہ جل گئے۔ تب سے وہ ڈھابے پر اس مسافر کو دیکھتا ہے جو رات کے اس پہر وہاں سے اکیلے گزرتا ہے۔ جو ان 4 قانون کو توڑتا ہے وہ دوبارہ کبھی اس ہائی وے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ میں ہوش کھو بیٹھا۔ آج اس وقت کو گزرے 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب رات کے وقت کبھی سفر نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں کبھی آئینے میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے کندھے پر ان 5 ننگی ہڈیوں کی انگلیوں کے نشان صاف دکھتے ہیں جو مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اس رات میں موت کے کتنے قریب تھا۔ اگر آپ بھی کبھی رات کے وقت کسی ہائی وے سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی سنسان ڈھابا دکھے تو رکنے سے پہلے ان 4 قانون کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ شاید اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگر آپ ذہن کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور ایسی مزید خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔